نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 23 سال قبل جب پاکستان پر حکمران پرویز مشرف اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹس کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو فارن پالیسی کے حساب سے امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ 11 ستمبر کے بعد اگر ہم کسی اور صورتحال میں جائیں گے تو ہم عالمی سطح پر بھی تنہا ہو جائیں گے اور ہماری معاشی اور عسکری ساری کی ساری حالت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مشرفات کے ساتھ جتنے وزراء تھے، جن میں سے حضرت قبلہ شیخ رشید صاحب بہت اہم وزیر تھے، وہ ہمیں روز ڈراتے تھے کہ تمہارا تورا بورا بن جائے گا اور تم دیکھو گے کہ کیا ہوگا افغانوں کے ساتھ، اور ہم نے کیسے بچا لیا۔ اور پرویز مشرف کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی عسکری سپورٹ ہے، وہ اس نے پاکستان کو ایک جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ آج 22 سال کے بعد ایک حیران کن کمپیرزن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے حوالے سے کہ پاکستان نے 1971 میں چین اور امریکہ کی دوستی کروانے کے بعد یہ سمجھا تھا کہ شاید امریکہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور چین بھی یک وقت محبت کرے گا، کیونکہ ہم نے ایک دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا ہے۔ آج پاکستان کی ٹیم جو کہ سب سے ہیوی کنٹینجنٹ، اس سے بڑا کنٹینجنٹ آج سے پہلے کبھی چین نہیں گیا، کہ جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہو، آرمی چیف بھی شامل ہو، باقی لوگ بھی شامل ہو، ان کی کیا عزت افزائی ہوئی۔ اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر کس بدترین صورتحال کا سامنا کرنے والا ہے۔ جن طالبان کے بارے میں یہ گفتگو کی جاتی تھی کہ انہیں جہالت کے تحت یہ فیصلہ کیا اور پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں، آج ان کی حکومت کو تقریباً 1000 دن مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس 1000 دن کے عرصے میں دنیا کی تمام عالمی طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ آج کے ماڈرن ڈے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں تمام سینکشنز کے باوجود اتنی کامیاب حکومت اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ گزشتہ 20 سال میں تورا بورا ہمارا تو بنا ہی بنا، 75,000 افراد جو ہے ہمارے دنیا سے چلے گئے۔ وہاں شاید ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہے، 30,000 سے بھی کم ہے طالبان کی جو شہادتوں کی صورتحال۔ عوام کی صورتحال بالکل اور طرح کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو دہشت گردی پھیلی، ہمارے اندر جو TTP کی صورتحال ہوئی، ہم نے اپنے اندر جس طرح وہ آج تک ختم نہیں ہو سکا، بلوچستان میں بھی اور باقی جگہ میں۔ 3 مطالبے تھے ان کے افغانستان کے اندر طالبان سے، امارات اسلامی افغانستان سے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ داعش جو ہے اس کا خاتمہ کریں۔ گزشتہ تقریباً 4 ماہ کی رپورٹ یہ ہے کہ داعش خراسان جو ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ ICS جس کہتے ہیں خراسان والی ISIS کے خاتمہ ہو چکا ہے، دھماکے ختم ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر اب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کوئی اچانک کھڑے ہو کے کسی جگہ گولڈ مائن لگائے اور ان کے سپاہیوں کو اڑا دے اور کچھ کرے۔ دوسرا ان کے بارے میں یہ تھا کہ آپ نے پوست کی کاشت، یہ جو پاپی جاتی ہے جیسے ہیروئن بنتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جنوبی اور جنوب مغربی علاقے کے اندر ایران کے بارڈر کے ساتھ، پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، اور میں نے وہ فیکٹریز بھی دیکھی ہوئی ہیں جو کہ نوشکی کے ساتھ چلتے چلتے پھر آگے برابچا اور اس کے پورے علاقے میں لگی ہوتی تھی، اور جس کے بارے میں ایک معجزاتی طور پر ملا عمر نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ کل سے پوسٹ کی کاشت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت افغانستان 97% پوسٹ دنیا کو سپلائی کرتا تھا، صرف 1 مہینے کے اندر زیرو ہو گئی تھی۔ نہ ہیلی کاپٹر بھیجے گئے تھے جیسے کہ اس میں گریناڈا میں بھیجے جاتے رہے ہیں، یا جیسے برما میں اور تھائی لینڈ میں آپریشن ہوتے، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک مورل اتھارٹی نے ختم کر دی۔ اس وقت انہوں نے جو پچھلے دنوں اس کے پر ہنگامے بھی ہوئے، اس جگہ پر لوگوں نے جلوس بھی نکالے، لیکن انہوں نے اس کے کاشت کو مکمل طور پہ زیرو کر دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ جو کہ بہت زیادہ میرے پاکستان کے دوستوں کو بہت تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف یہ دیتا ہے خواتین کی تعلیم کا مسئلہ۔
تو طالبان کہتے تھے کہ ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم اس کو سیگریگیشن کے حساب سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اب تک جتنی گزشتہ 30-35 یونیورسٹیز ان کی بہت سارا بنی تھیں، اور یہ جو گزشتہ 13-14 سال سے یونیورسٹی کے پڑھی ہوئی عورتیں آئی تھیں، ان کو حجاب کے ساتھ تمام اس میں ملازمتوں کا جسے کہتے ہیں وہ اپنا ان کا الاؤ کر دیا. اس وقت عورتیں اور مرد ان کے ہاں شانہ بشانہ ملازمت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کے کاؤنٹرز لیتے ہیں باقی چیزیں. تمام باقی تعلیم جو تھی وہ میٹرک تک جاری تھی، ایون ایف اے تک بھی انہوں نے الاؤ کر دیا تھا. لیکن اب انہوں نے بندوبست کیا ہے ان مختلف علاقوں کا، ان یونیورسٹیز کے اندر ان کی یونیورسٹیز کی جو تعلیم ہے عورتوں کی وہ علیحدہ ہو جائے. اور گزشتہ 3 مہینے پہلے سے انہوں نے وہ یونیورسٹی کے اندر جو داخلہ لینے والی خواتین تھیں ان کو کہہ دیا کہ آپ کو علیحدہ. اب لوگ تو اعتراض بھی کریں گے اکٹھے کیوں نہیں پڑھ سکتے، وہ اکٹھے ہمارا کلچر ان کا افغانوں کا کلچر بالکل اور وہ نہیں پڑھنا چاہتا. اس ساری صورتحال کے بعد انہوں نے پورے یورپ نے بھی اور امریکہ نے بھی اپنے اب اس مطالبے سے بالکل اسے کہتے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ایسا نہیں کریں گے. اس کی ایک اندیا یہ ہے کہ یورپین یونین کا جو نمائندہ تھا وہ باقاعدہ وہاں پر انہوں سے افغان طالبان سے ملا ہے، اور اس نے وہ دوحہ کی میٹنگ جو ہے اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا ہے. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو چیف تھی اس علاقے کی وہ ملی ہے، اور 30 جون کو جو 3rd دوحہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں طالبان کے وفد کو آنے کی دعوت دی ہے، اور اس کا ایجنڈا طے کیا ہے کہ وہاں پر کیا سکتا. اور یہ ان کے جو مشہور افغان فورن منسٹر ہیں طالبان کے امیر خان متقی، ان صاحب سے ملاقات کی گئی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دنیا پوری کے اندر وانٹڈ بندے ہیں نا، ان کے بارے میں اگر وہ ٹریول کرنا چاہیں تو انہیں 5 بڑی عالمی طاقتوں سے منظوری لینی پڑتی. امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، چین سے اور روس سے. 5 ملک ہوں تب. ان میں سب سے بڑا نام جو تھا وہ حقانی نیٹ ورک کا نام تھا، جس کے اس وقت سراج الدین حقانی ان کے انٹیریئر منسٹر. وہ 4 جون کو وہاں سے نکلے، دبئی گئے، محمد بن زید بن النہیان سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں ان کے امریکن آفیشل سے بھی ملاقات ہوئی. اس وقت وہ حج کر رہے ہیں، جو تصویریں آج دنیا سامنے کو دیکھ رہی ہے. ان پر $10 ملین کا انعام ہے، اور یہ ان کو یہی نہیں بلکہ مختلف 5 ملکوں کو بھی جانے کی اجازت ہے. اسی طرح ان کے جو نائب پرائم منسٹر ہیں مولک کبیر ہیں، ان کی انٹیلیجنس کے ہاتھ جو ہے عبدالحق واسق ہیں، اس کے بعد نور صابر کے پاس بھی، ان کو بھی انہوں نے اس کو جانے کے لیے اجازت. لیکن اس میں سب سے اہم ترین بات جو ہے اور جو پاکستان کے لیے مزید مسائل کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے ان کی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی تھی سینٹ پیٹرسبرگ میں. سینٹ پیٹرسبرگ میں ایک جگہ جیسے ہمیں ڈیوورس ہوتا ہے نا، جس میں نواز شریف صاحب گئے تھے اور نواز شریف صاحب نے وہاں جا کے ان کی وہ دعوت شاوت کی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ڈیوورس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان ساروں کی دعوت کرنا، بزنس مینس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے آخر میں بندہ کوئی نہیں ملا، تو ہمارے انہوں نے بتایا بھی تھا سب فارن سیکرٹری جو ہمارے ہاں آئے تھے شمشاد خان، ہم نے کوئی ڈرائیوروں کو وہ بنا کے تو نواز شریف صاحب کے سامنے بزنس مین جو ہیں ان کو پیش کر دیا. لیکن سینٹ پیٹرسبرگ میں پیوٹن نے ایک کانفرنس بلائی، اور پیوٹن نے اس کانفرنس کے اندر بہت زبردست قسم کی تقریریں کی، اور اس نے کہا کہ ہم افغانستان کو اپنا ایلائی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے یہ اس کے اندر اس کے خلاف جو بھی کوئی کام کرنے والا ہے ہم اس کے خلاف ہوں گے. یہاں پر پیوٹن نے ایک خوفناک بات کی، اور یہ خوفناک بات ہمیں آج تک کسی نے یہاں اس کا احساس نہیں ہے. پیوٹن وارنز رشیا could hit the countries supplying Ukraine with arms. پیوٹن نے کہا کہ ہم ان ملکوں کو ہٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے یوکرین کو آرمز سپلائی کیے. اب یہ اس وقت یہ دنیا میں حقیقت بن چکی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو میں پرانی ذرا سی خبریں آپ نکال دوں گا، یہ ڈان کی خبریں. پاکستان سائنس کانٹریکٹ وتھ 2 US companies for arms sales to Ukraine. یوکرین کو جو انہوں نے پاکستان نے کیا. پھر یہ پاکستان the cash strapped پاکستان sold weapons worth $364 million to Ukraine. $364 ملین کی پاکستان نے ان کو آرم سپلائی کیا. یہ یوکرین کی جو ہے ان کی سائٹ ہے کہ پاکستان ٹو سینڈ مور دین 10,000 گریڈ راکٹ ٹو یوکرین. یہ یوکرین کی سائٹ.
اب تو خیر کہ اب تو آ گیا پاکستان کے طرح سے، ان کے برطانیہ سے اسلحہ آتا تھا، جہاں نور خان ایئرپورٹ پہ بیٹھتا تھا سیدھا جا کے وہ سائپرس میں ان کے اڈے پہ جاتا تھا، وہاں سے رومانیہ کے ذریعے۔ ایک تو یہ انہوں نے اس کو تھریٹ، دوسرا انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں کہ جو لوگ بھی اب یہ ہمارے دشمن ہیں، تو ہم دشمن ہو نہ ہو، انہوں نے دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دوران جب پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اور سارے کے سارے دوسرے لوگ جو تھے، یہ نیلے رنگ کا سوٹ پہن کے، ایک طرح کی ٹائیاں لگا کے، ایک طرح کے شاندار کپڑے پہن کے جب وہاں پہنچے، تو انہوں نے چین کے ساتھ جا کے انہوں نے مذاکرات شروع کیے۔ اب ان کو اندازہ نہیں کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت رشین بلاک کی وجہ سے اور رشیا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس یوکرین کے محاذ اور خاص طور پہ تائیوان کے محاذ کے بارے سے رشیا پاکستان سے بالکل اس وقت ایک ایسا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ، ہمیں بتا دو کس کے ساتھ ہو، تاکہ ہم اس حساب سے فیصلہ کریں، کیونکہ رشیا نے اپنے حساب سے معاملات کو جو ہے اور چائنا نے اپنے حساب سے معاملات کو دیگر طریقے سے طے کرنے کی کوشش کر لی۔ چہابار کا جو $2 بلین لگا کے وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے، وہاں سے وہ دلارام کی طرح روڈ جو ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور وہ رشیا افغانستان کنیکشن ہو جائے گا۔ افغانستان میں انہوں نے واخان کوریڈور کے ساتھ وہ ریلوے لائن بھی بچھا دی ہوئی ہے، اور وہ ان کو بہت، کیونکہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ سی پیک پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے جو اور تو عجیب و غریب کام کرتے تھے۔ تو بہرحال پاکستان وہاں چائنا سے اور کچھ نہیں، ایک مدد مانگنے گیا تھا کہ پاکستان نے کا بنیادی طور پر مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو تمہارے قرضے ہیں نا، اس کی جو قسط ڈیو ہے اپریل میں تقریباً $1.9 بلین، $2 ارب کے حساب سے ہم نے ان کو دینا ہے، اور وہ اس کی جو ہے قسط خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کرو، غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اگرچہ کہ کوٹ شوٹ سوٹ بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، اچھے سے لگتے ہیں، ہم نے اپنا پارلر پہ بھی ہو کے آئے ہیں، لیکن ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے غریب ہیں، ہمیں دے دی۔ لیکن اس کے پہلے چائنا کو پھر سے اعتراض کر رہا تھا کہ یہ ان کی IPPs کمپنیز جو ہیں، ان کا جو 500 ارب پاکستانی جو ہے اس کا ان کا قسط رہتی ہے سرکولر ڈیٹ کی، وہ دے دیں۔ تو نواز شریف نے جاتے جاتے نا $70 ارب کی قسط بھی ان کو پکڑا دی کہ بھائی جان یہ 70 ارب کی قسط لے لو، اور زبردست قسم۔ لیکن اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے سی پیک کی ایک کانفرنس کی تھی، اس میں 4 چیف منسٹروں نے اپنا پیغام جو تھا وہ ریکارڈ کرا کے بھیجا تھا، لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو مریم نواز ہیں، انہوں نے یہ گوارا تک نہیں کیا کہ اس کانفرنس میں اپنا باقاعدہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، اور وہ پنجاب کے ساتھ پہلے سے بہت ناراض ہیں کہ انہوں نے سی پیک کو خراب کرنے میں، وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان اور سی پیک نے اس کو اپنے مفادات کی خاطر خراب کیا۔ بس اس وقت جو چین کا سب سے بڑا قرضہ ہے وہ اورنج لائن والا قرضہ ہے، اور ہم نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اس سی پیک کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ پھر سی پیک کا جو اوریجنل روٹ تھا وہ آتا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے، ہوتا ہوا وہاں سے یوب سے، پھر آگے بلوچستان سے نکلتا تھا، اور گریول لینڈ تھی، زبردست قسم کی، وہ جانا تھا اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا چونکہ داماد وہاں رہتا ہے اور ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، انہوں نے ایبٹ آباد سے لا کے اس کو پنجاب کا اس کے آ کے روک لیا، اور پھر تاکہ پنجاب سے ملتان تک سڑک بنی، یہ بنی، اور ملتان میں سکر جا کے ختم ہو گئی۔ ان کو ایک اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گوادر کے بارے میں پہلے دن سے پاکستان نے اس کو انکار کیا ہے۔ گوادر جو ہے اس کو سے کہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا کہ گوادر کا پورا سٹی جو ہے ایک آئیڈیل سٹی بنا دیا جائے، تاکہ گوادر کے رہنے والے شہری جو ہیں ان کو پانی ملے، ان کو بجلی ملے، ان کو باقی چیزیں ملے، لیکن اس کو بالکل اگنور کیا گیا، اوپر سنگار اسکیم میں چکر میں گیا۔ اس میں سب سے اہم ترین اعتراض ہے کہ نیپرا نے وہاں 300 میگا واٹ کی بجلی کا چائنیز لگانا چاہتے تھے تاکہ ان کے شہریوں کو سکون ہے، تو نیپرا نے اس کی قیمت بھی طے کر دی تھی، لیکن اب جو ہمارے طرح کا بیوروکریٹ ہے وہ اس کو کبھی یوں لے کے جاتا ہے، امریکن بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ انفلوئنس بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے، وہ کبھی یوں ان کو وہ 300 میگا واٹ کا بجلی، تاکہ گوادر میں پرسکون اور اطمینان کی صورتحال نہ ہے۔ پاکستان نے اس مرحلے میں یہ میرے سامنے جوائنٹ کمیونیکے پڑا ہوا ہے، اس میں صرف گفتگو، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ دوستی کا بڑا اچھا تعلق ہے سارا۔ اور اس کا سب سے اہم نقطہ ہے وہ 28واں نقطہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی دنیا سے کہے گا کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کا رویہ، اسرائیل تجارت کرے تو جو مرضی کرتا رہے، چین تجارت کرے تو روکتا ہے، یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کچھ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ کا ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم MOUs ایک بہت بڑا فکر ہے کہ MOUs سائن، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم بہت اچھی بات ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اہم ترین نقطہ ہے جو پہلے بھی تھا
اب بھی ہے، اور جس کے اوپر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم آپ کے پاس نہیں آ رہے، اور عدم استحکام ختم کرنے کی کنجی ہے عمران خان کے پاس، اور عمران خان تو کہتا ہے کہ دیکھو ایک بات طے ہے کہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ چور کون تھا اور سچ بولنے والا کون تھا اور نہ چوری کرنے والا اور ایماندار کون تھا۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کا وہ اس وقت ملزم ہے اس کا ساری پی ٹی آئی ملزم ہے، اس کو مجرم بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے پورے پاکستان میں سوائے 9 میں۔ آپ سوچیں کہ یہ سارے کے ساری جو مسائل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس کے بعد IMF بھی آپ کو قرضہ دینے کے چکر میں نہیں ہے، چین بھی آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہے، روس بھی کہتا ہے تم ہمارے دشمن ہو، اس کے اندر پورے کے پوری کور کمانڈرز کی کانفرنس جو ہے وہ بیٹھے اور ایک اعلامیہ بنائے ہم 9 مئی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو 9 جون بھی آ گیا، کیا انڈیا سے شکست ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا امریکہ سے شکست ہوئی ہے۔ اس 9 مئی کے دشمن جو ہیں یہ پاکستان پتہ نہیں کیسے آتے ہیں، پتہ نہیں برقع پوشی میں آئیں گے، لیکن کنجی اس کے پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کا آپ ایک کمیشن بنا دو، اس میں لوگ اوپن آ کے بات کریں، سارا کچھ آ کے بتائیں کہ بھئی کیا صورتحال ہے۔ یہ سیاسی مطلب استحکام جب تک ختم نہیں ہوتا، آپ ایک پراپر صورتحال میں نہیں جاتے، آپ کو سپریم کورٹ سے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی مسائل حل کرانے کی، اور الیکشن کمیشن سے آپ پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی۔ دنیا ہر ایک پہ اعتبار کر لیتی ہے، لیکن دھوکے باز، فراڈی، ایک کو کچھ کہنے والے دوسرے کو کچھ کہنے والے۔ چین سے کہا جاتا ہے ہم سی اے پیک بنانا چاہتے ہیں، پوری کی پوری بیوروکریسی اس کے خلاف لگی رہتی ہے۔ اس کے شاید خاقان عباسی کے زمانے میں جب ML1 ختم ہوا تھا پروجیکٹ، تو انہوں نے ایک بات کی تھی اس میٹنگ کے اندر، انہوں نے کہا تم عجیب و غریب پاکستانی ہو، یہ تمہارا کمرہ ہے بڑا خوبصورت ہے، تھوڑی سی اس پہ ریپیئر سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو تم اس کمرے کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، تم اس کو گرا کے نیا کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تمہاری کراچی سے لے کے پنڈی تک، پشاور تک جو روڈ ہے، ٹرین کی پٹریاں بہت اچھی ہے، اچھی ریپیئر سے زبردست طریقے سے اس کو ٹھیک کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ تم اس کو خاص طور پہ اس کو جو ہے جہاں تک لودرانگ سے آگے جو علاقہ ہے خادم مال تک آئیڈیل ہے، ڈوئل ٹریک وے ہے، سب کچھ ہے، ریپیئر کر کے ٹھیک کر لو، اور ایک نیا روٹ جو ہے اس کو شروع کرو جو کہ سوئی پے کے لیے بھی ضروری ہو، چائنا ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے یوب سے آگے جا کے وہاں لے آئے، اور تم اس کو گرا کے دوبارہ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ چین بیچاروں کو کیا سمجھ کہ ہم تو صرف 2 وجہ سے کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ بتائیں کہ ہم نے اس علاقے میں ٹرین بنا دی ہے اور آپ کے علاقے میں، کیونکہ یہاں ووٹ ہمارا زیادہ ہے، اور دوسرا ہمیں کک بیک اور کرپشن کہاں سے ملتی ہے۔ عمران خان کا یہی مسئلہ ہے، طے کر لو کہ کون ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، میرا حصہ ہے تو مجھے بتا دو، ان کا حصہ ہے تو انہیں بتا دو، اور آگے چلو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، اگلا بجٹ پاکستان کے لیے 2 چیزیں طے کرے گا، اس قوم نے وہ بجٹ برداشت کرنا ہے یا نہیں، اور اگر برداشت کرنا ہے تو اس کی کاسٹ کتنی بڑی دینی پڑے گی پاکستان کو۔ یاد رکھیے اگلا مہینہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن مہینہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔